فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کا اذان سے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اگلا موضوع جو ہے وہ مؤذن کے آداب سے متعلق ہے۔ کچھ آداب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، جن کا خیال کرنا، جن کی رعایت کرنا، جن پر عمل کرنا ایک مؤذن کے لیے مناسب اور بہتر ہے اور بسا اوقات ضروری ہے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن کو باوضو ہو کر کے اذان دینا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بغیر وضو کے کسی نے اذان دے دیا تو اذان نہیں ہوگی، اذان ہو جائے گی، لیکن یہ افضل کے خلاف ہے، بہتر کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے مؤذن کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے اذان دے۔ ظاہر ہے کہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے لیے ندا ہے، اس کے لیے بلاوا ہے، اس کا اعلان ہے۔ ایک مؤذن کو چاہیے کہ پوری پاکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے اذان کی آواز بلند کرے۔ اسی طریقے سے مؤذن کو چاہیے کہ اذان کے الفاظ وہ ٹھہر ٹھہر کر کے کہے، اذان کے جملے، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کے پیش کرے، مسلسل نہیں، سردن نہیں، ایک دم ایک دوسرے سے لپیٹتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے الگ الگ ٹھہر ٹھہر کر کے جملے اور الفاظ ادا کرے۔ اس کے بالمقابل اقامت کے اندر سرعت ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے اذان کے الفاظ الگ الگ ٹھہر ٹھہر کر کے، اور اقامت کے الفاظ ذرا سرعت کے ساتھ، جلدی کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مؤذن کے لیے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آواز بلند کرنے کی غرض سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دے۔ بلند جگہ پر کھڑے ہونا فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ اذان کی آواز بلند رہے، دور تک پہنچے، زیادہ لوگ سن سکیں، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو سکے۔ بہرحال اس پر عمل کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، گرچہ کہ آج مائک اور لاؤڈ اسپیکر کی فیسلٹی موجود ہے، لیکن اس پر عمل کر لینا کہیں زیادہ بہتر ہے نہ عمل کرنے سے۔ یہ اور بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ وسائل ہیں، مائکروفون کے، لاؤڈ اسپیکر کے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ آواز کی بلندی کا جو مقصد ہے وہ یوں بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اذان کھڑے ہو کر کے دے، قیام کی حالت میں ہونا چاہیے، اذان کھڑے ہو کر کے دے۔ آپ سوچئے کہ جب آواز کی بلندی کے لیے بلند آواز پر بلند جگہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا جب حکم ہے، تو بیٹھ کر کے اذان کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے اذان دینا مسنون ہے، یہی طریقہ مطلوب ہے۔ اذان کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ قبلہ رو ہو کر کے اذان دے، قبلہ رو ہو کر کے، گرچہ کہ آج مائک اور لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز پھیلتی ہے، اس کا رخ کسی بھی طریقے طرف ہوتا ہے، ہر طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن مؤذن کو چاہیے کہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو کر کے کھڑا ہو اور قبلہ رو اذان دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بھی ایسے ہی عمل کیا ہے، جیسا کہ روایتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اذان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مؤذن کو چاہیے کہ اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کرے، اپنے دونوں کانوں میں اذان دیتے وقت اپنے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی داخل کرے، جیسا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، رأیت بلالا یؤذن اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا و اصبعاہ فی اذنیہ، کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہتے ہوئے سنا
سنا کہ بلال اذان دے رہے ہیں، اتتبع فاہ، میں ان کے منہ کو دیکھ رہا تھا، بہت غور سے دیکھ رہا تھا، یہاں وہاں، یعنی جس طرح سے وہ منہ ہلا رہے تھے اور دائیں بائیں مڑ رہے تھے، اسی طریقے سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی دونوں انگلیاں جو ہیں ان کے دونوں کانوں میں ہیں۔ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، آج بھی کریں، گرچہ کہ بہت سارے وسائل آ گئے ہیں، تب بھی ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اہل علم اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جو اپنی کانوں میں انگلیاں داخل کرے گا تو اس کو خود اپنی آواز کی بلندی نہیں سنائی دے گی، اس کی اپنی آواز اسے ہلکی سنائی دے گی، اور اس وجہ سے اپنی آواز کو مزید بلند کرے گا تاکہ اذان کی آواز دور تک پہنچے۔ اذان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اپنی گردن کو دائیں اور بائیں گھمائے۔ حی علی الصلاۃ جب کہے تو دائیں طرف اپنی گردن کو گھمائے دونوں مرتبہ حی علی الصلاۃ پر، اور اسی طریقے سے حی علی الفلاح کہتے وقت اپنی گردن کو بائیں طرف گھمائے۔ واضح رہے کہ گردن گھمانا ہے، جسم نہیں گھمانا ہے، یعنی پورے جسم کے ساتھ دائیں اور بائیں نہیں مڑنا ہے، بلکہ صرف اور صرف عنق یعنی گردن کو گھمانا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوى عنقه یمینا وشمالا ولم یستدر۔ روایت میں وضاحت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے آواز، اذان کے الفاظ، اذان کی کلمات بلند کرتے ہوئے سنا، تو میں نے دیکھا کہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب پہنچے تو اپنی گردن کو انہوں نے دائیں اور بائیں طرف گھمایا، یعنی حی علی الصلاۃ پر دائیں جانب اور حی علی الفلاح پر بائیں جانب انہوں نے گھمایا۔ ولم یستدر، اور خود نہیں گھومے، یعنی خود پورے جسم کے ساتھ نہیں گھومے کہ وہ خود ہی گھوم گئے ہوں دائیں یا بائیں، نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف گھمایا۔ بہرحال اس کی حکمت کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ اذان کے آداب میں سے، مؤذن کے آداب میں سے چند آداب ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مزید بہت سارے آداب ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مزید آداب کیا ہیں۔ اذان کے آداب میں سے ایک ادب بہت ہی اہم اور بنیادی ہے، اور نماز کی فضیلت سے متعلق ہے، نماز کی اہمیت سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو وہ اول وقت میں اذان دے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کا دو وقت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الوقت ما بین الوقتین، نماز کا وقت جو ہے ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے، یعنی اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس بیچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ہر نماز کے لیے دونوں وقت بتلائے گئے تھے۔ لیکن اذان کی آواز جب مسجدوں سے بلند کی جائے گی، مؤذن اذان کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا اذان دے کر کے، تو اس کے لیے وہ آخری وقت میں نہیں جائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ اول وقت میں اذان دے، کیونکہ اذان جو ہے وہ نماز کے وقت کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو اس وقت ہی اسے اذان کے ذریعے سے عوام کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو بتانا چاہیے۔ اس لیے صحیح اور مناسب اور بہتر بات یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ مسجدوں میں اسی کا اہتمام کیا جائے، اول وقت میں اذان دی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اذان دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے وقت کے آغاز کا اعلان کرنا چاہیے، نہ کہ آدھے گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد یا آخری وقت میں نہیں۔ وہ جو اول اور آخر وقت ہے جس کی تعین اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، وہ نماز پڑھنے کی اجازت سے متعلق ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس بیچ میں نماز پڑھنے والا ادا نماز پڑھنے والا کہا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ فضیلت کم زیادہ ہوگی، لیکن اسے ادا پڑھنے والا کہا جائے گا۔ لیکن اذان بعد میں کہی جائے، اذان میں تاخیر کی جائے، اذان کو آخری وقت میں دیا جائے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اذان اول وقت میں ہونی چاہیے۔ یہ اذان کے آداب میں سے ایک بہت ہی بنیادی ادب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان بلالا لا یؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامۃ شیئا۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اذان میں تاخیر نہیں کرتے تھے، یعنی اول وقت سے مؤخر کر دیں
اول وقت سے ٹال دیں، ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اقامت میں بسا اوقات تھوڑی بہت دیری کرتے تھے، تاخیر کرتے تھے، تاکہ جو مصلیان، جو نمازی آنے والے ہیں ان میں سے کچھ رہ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 منٹ 4 منٹ مؤخر کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اذان جو دخول وقت کا اعلان ہے اسے اپنے وقت پر ہی دینا چاہیے۔ بہرحال دیکھیے یہ چند آداب ہیں اذان سے متعلق، مؤذن سے متعلق، اور مزید بھی آداب ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے حصے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مؤذنین کو ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مؤذنوں کے لیے جو اجر و ثواب لکھ رکھا ہے انہیں وہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔